علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سارہ کے دل میں حضرت ہاجرہ کے لیے حسد کی آگ کیوں بھڑک اٹھی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے صحرا میں کیوں چھوڑ آئے تھے۔ ناظرین، مصر سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور روانگی سے قبل آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا جس کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ مصر میں قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم پہلے ریوڑ کو چرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے گئے، اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے درمیان ایسی جگہ ٹھہرے جو کئی ملکوں کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ رہ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ان پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ دیکھتی تھیں کہ ان کے مہربان اور باوفا شوہر کو ہمیشہ سے فرزند کی آرزو ہے، اس لیے وہ کچھ اداس رہا کرتی تھیں، چونکہ وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھیں کہ جب انہیں خود اپنے ہاں بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس نوزائیدہ بچے نے باپ کی آنکھوں کو نور بخشا اور ان کے قلب کو خوشی سے لبریز کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت سارہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ بے حد غمگین اور پریشان رہنے لگیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کی روادار بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگیں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو ایسے دور دراز مقام پر چھوڑ آئیں جہاں سے ان کی خبر تک نہ آنے پائے۔ اس سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین اور پریشان رہنے لگے۔ اس صورتحال کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ عورت کی مثال ٹیڑھی ہڈی کی سی ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو سارہ سے علیحدہ کر دو۔ عرض کی، خدا بندہ پھر کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا، میرے حرم کی جانب اس جگہ جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا قطعہ ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے، اور اس کا نام مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے براق لائے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس بہتر مقام پر پہنچتے، جس جگہ کے درختوں اور نخلستان و زراعت دیکھتے، دریافت کرتے تھے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا وہ جگہ یہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے، نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلتے رہیے، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچے۔ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو اس مقام پر ایک درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر اس درخت کے نیچے ٹھہر گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کے سہارے چھوڑ رہا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور واقع ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا اور کہا، خداوندہ، میں نے اپنے اہل خانہ کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبزہ و گیا نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمان خداوندی کے مطابق ان دونوں ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا اور خود حضرت سارہ کے پاس واپس لوٹ گئے، اور جناب حاجرہ اسی جگہ رہ گئیں۔ ایک بے سہارا عورت اور ایک دودھ پیتا بچہ آبادی سے دور ایک بے آب و گیا بیابان میں تنہا رہ گئے۔ تاہم حضرت حاجرہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا پر توکل کرنے کا سبق سیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے خدائے تعالیٰ پر اپنے ایمان اور توکل کے ساتھ صبر کا دامن تھام لیا، اور کھانے پینے کا جو سامان ان کے پاس تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتی رہیں۔ آخر وہ وقت آ گیا جب یہ سامان ختم ہو گیا اور وہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گئیں، جس سے ان کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب سورج بلند ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ بے قرار ہوئیں، اٹھیں اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئیں اور آواز دی کہ کیا اس وادی میں کوئی مددگار ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ جناب حاجرہ کوہ صفا پر گئیں، وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا، سمجھیں کہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ بے چین ہو کر وہاں سے دوڑیں اور اس مقام پر پہنچیں جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ پھر مروہ پر پہنچیں تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کو روانہ ہوئیں۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچیں جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دیے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچیں جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ جب 7ویں پھیرے میں مروہ پر پہنچیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حج کے دوران حاجی جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں وہ حضرت حاجرہ کی ہی سنت ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ جناب حاجرہ حضرت اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے چاروں طرف ریت جمع کی تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اس چشمے کو زمزم کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ زمزم کے معنی ہیں ٹھہر جا یا رک جا۔ عرفات و ذوالمجاز میں قبیلہ جرہم اترا ہوا تھا۔ جب مکہ میں پانی ظاہر ہوا اور پرندے اور صحرائی جانور اس پانی کے پاس جمع ہوئے تو جرہم کے لوگوں نے جانوروں کو دیکھا اور سمجھے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو درخت کے نیچے مقیم پایا۔ جناب حاجرہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اور اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آئے تو جناب حاجرہ نے کہا، اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب جرہم کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ان کو اجازت ہے۔ پھر جناب حاجرہ نے قبیلہ جرہم کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کر لیے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے انس ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ یوں حضرت حاجرہ اس چشمے پر اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور قبیلہ جرہم کی ہمسائیگی میں ہنسی خوشی دن گزارنے لگیں۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے اور انہیں دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ